السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دکھ، خوشی اور غصے کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم و حیا ایسا وصف ہے جو صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور دونوں میں فرق کی بنیادی علامت ہے۔ اگر انسان کے اندر شرم و حیا ہے تو انسان ہے، ورنہ جانور میں اور اس میں کیا فرق رہتا ہے؟ اگر لب و لہجے، حرکات و سکانات اور عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے، اور دیگر تمام نیک اوصاف کی موجودگی کے باوجود اپنی وقعت کھو دیتے ہیں۔ جب تک انسان شرم و حیا کے دائرے میں رہتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچا رہتا ہے، اور جب اس دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر گھٹیا و بدترین کام بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ ناظرین، اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے اسلام کے دشمن مسلمانوں کی حیا پر وار کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈراموں، فلموں، اشتہارات اور مارننگ شوز وغیرہ کے نام پر معاشرے میں شرم و حیا کے پردے کو چاک کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ مردوں کے اخلاق و عادات بگڑنے سے معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، اور جب عورتوں میں یہ بیماری پھیل جائے تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مرد ہو یا عورت، اسلام دونوں کو حیا اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ ناظرین، صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر عمل کرنا پوری سوسائٹی کو حیادار بنا سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چلیے جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسے جیسے ہم زمانہ رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شرم و حیا کی روشنیاں ماڈرن اندھی اور تاریک تہذیب کی وجہ سے بجھتی جا رہی ہے۔ اس منحوس مغربی تہذیب کے جراثیم مسلم معاشرے میں بھی اپنے پنجے گاڑنے لگے ہیں۔ میڈیا جس تواتر سے بچوں اور بڑوں کو بے حیائی کا درس دے رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو باحیا بنائے اور بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔